شاہزیب درانی صاحب، سر یہ جو مذاکرات ہوں گے، مذاکرات نہیں ہوں گے، میں تھوڑا سا ایک بات، کیونکہ عطا طاہر صاحب ترجمان ہیں آپ کی حکومت کے، باقی ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ آ کر کہنا کہ آپ کر لیں سول نافرمانی، شوق پورا کر لیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ بھی تھوڑا زیادہ پش کر رہی ہے اس چیز کو؟ کچھ نہ کچھ امپیکٹ ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ مقبول ہے اس کی اس طرح کی کال سے آئے گا، نقصان ملک کا ہوگا؟ جی شکریہ. جی دیکھیں، آپ کہہ رہی ہیں کہ جی اس سے کوئی نقصان ہوگا. یہ نقصان کا تو انہیں سوچنا چاہیے کہ ملک کا، لوگوں کا، اور ایک دفعہ پہلے بھی اپنا شوق پورا کر چکے تھے، اگر مجھے آپ کو یاد ہو 2014 کے دھرنے میں بیٹھ کر وہاں پہ وہ بجلی کا بل پکڑ کے وہاں وہ آگ جلا رہے تھے اسے، تو اس سے کیا امپیکٹ آیا؟ دیکھیے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں یہ کنفیوزڈ گروپ ہے جو کہ صرف اپنی ذات اور اپنی شخصیت سے زیادہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے ہیں. یہ پہلے ہم ڈائلاگ کریں گے، ہم نہیں کریں گے، ہم اسٹیبلشمنٹ سے ڈائلاگ کریں گے، ہم جماعتوں سے ڈائلاگ نہیں کریں گے، پھر کہتے ہیں نہیں جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے بھی نہیں کرتے، ہم جو ہیں وہ ڈی جی آئی سے کریں گے، چیف سے کریں گے. یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ صرف ملک کو پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں، یہ ملک کو بربادی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں 26 نومبر کو جو ان کے جو کارکن ہے، کوئی ان کا پرسان حال ہے؟ انہوں نے کسی سے پوچھا کیسے دم دباتے ہوئے سی ایم صاحب جو ہے نا وہ لوگ کو چلتے ہوئے لوگوں کو چلے گئے یہاں سے؟ گولیاں چلائی سر حکومت نے، جو اقتدار میں ہے، یعنی کہ آپ لوگ صاحب اقتدار لوگوں نے گولیاں چلائیں. اس کے بعد کسی بھی نہتے سویلین کو، چاہے وہ سی ایم ہے چاہے وہ کوئی ہے، یہ کہنا کہ دوڑ کیوں لگائی، بھاگ گئے، یہ کوئی ویلڈ سوال ہے؟ پھر واپس جانا تھا تو پھر اپنے جو جن لوگوں کو لیڈ کر کے لائے. دیکھیں لیڈر کی کچھ لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں. لیڈر فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے، لیڈر کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ واپس جا رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کا تو کوئی سامان کا بندوبست کریں، انہیں بھی لے جانے کا کوئی طریقہ دیکھیں. ان کو آپ ایسے آسمان میں جو ہے نا وہ زمین کو چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. وہ غریب عوام ہیں جو کسی ایک امید پہ آپ کے ساتھ آئی ہوئی تھی، آپ نے تو وہ امید ساری پسپا کر. تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گولی چلائی، کوئی بات نہیں، انہیں بھاگنا نہیں چاہیے تھا. کنہیں جو بھاگ گئے، جن کو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو کفن باندھ کے آئے تھے نا، پھر کھڑے رہتے. نہیں تو آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ گولی چلی ہے. میں نے گولی کا لفظ بھی اب تک اپنی پوری کانورسیشن میں استعمال نہیں کیا. آپ مجھے کاؤنٹر نہیں کر رہے نا، میں استعمال ہی نہیں کر رہا وہ لفظ. نہیں چلی سر گولی دیکھیں یہ کس طرف سے چلی، یہ پہلے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کس نے گولی چلائی؟ دیکھیں میں خود جب یہ ایپیسوڈ ہوا تو میں کچھ دنوں بعد یہاں پہ آیا، تو مجھے کچھ ایسے ایک راہ چلتے ہوئے میں نے جب میں اسلام آباد انٹر ہوا تو کچھ پولیس اہلکار تھے وہ جو نارمل ڈیوٹی پہ، تو وہ میں نے ان سے پوچھا جی کیا پوزیشن تھی؟ کہتے ہیں سر ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم یہاں پر تو، اور وہ ہم پہ جو ہے نا انہوں نے حملہ آور کیا. حالانکہ اس کا کوئی آنیسٹلی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی جماعت سے. وہ ایک غریب سا ایک ملازم ہے سرکاری، جس کا کوئی کسی ڈپارٹمنٹ تھا. آبویسلی وہ بیچارہ تو سارا دن کھڑے ہو کے دھوپ میں کھڑے ہو کے وہاں پہ اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، خوار ہو رہا ہے، اپنی فیملی کے لیے روزگار کما رہا ہے. اس کا کسی انفارچونیٹ ہے بہت سر کہ گورنمنٹ کا ابھی تک اس پوری بات کے اوپر موقف ہی ایک یکسو نہیں ہوا. حملہ آور سے جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، موب جمع ہوتا ہے، اگریسو ہوتے ہیں، حملہ آور ہونا ایک الگ بات ہے، سیدھی گولیاں مارنا ایک الگ بات ہے. اس بات کا یہ گولیاں مارنے کا پروف کیا ہے اس کی کہ جی گولیاں ماری گئی ہیں، سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں؟ ثابت کریں نا. میں تو آپ لوگوں سے، میں تو مسلسل اس دن کے بعد سے آپ لوگوں سے منت کر رہی ہوں کہ آپ لوگ ان کو غلط ثابت کریں. آپ گورنمنٹ ہے، ثبوت پیش کریں. آپ کہیں نہیں چلائی گولی، یہ جھوٹ بولتے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ پروف کرے کہ گولی چلی ہے. نہیں یہ کیوں پروف کریں؟ وہ سر وہ لاشیں لے کے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے لوگوں کی جانیں گئی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ثابت کریں کہ آپ تو وہی بات کہہ رہے ہیں کہ گلٹی انٹل پروون انوسنٹ. ہاں تو بھائی میں کیوں گلٹی جب تک مجھے آپ ثبوت لائیں مجھ پہ یہ واضح کرے کہ ہاں جی گولی چلائی گئی، بندہ مارا گیا. صاحب گفتگو میں شامل کر لوں ویسے، لیکن وہاں پہ سر ڈی چوک میں رات کو گپ اندھیرا کس نے کیا، وہاں پہ ربر بلٹس فائر کس نے کرائی، وہاں پہ ٹیئر گیسنگ کس نے کی، وہاں پہ گولیاں کس نے چلائی؟ کچھ سوالات ہیں ان کے جواب آپ ہی دے دیں. آپ یہ جو آپ نے 4 باتیں کی، ان میں سے پہلے 3 جو ہے نا وہ میرے خیال میں کسی بھی دنیا کے کسی بھی معاشرے میں جہاں پہ ایجیٹیشن ہوتی ہے، جہاں پر اس طرح کی پروٹیسٹ ہوتی ہے، پروٹیسٹ کو ایجیٹیشن مت کریں. یہ پروٹیسٹ میں اور ویپن لا کے اور کیل کے ڈنڈے اور ہتھیار لا کے وہ پروٹیسٹ نہیں ہوتا. وہ یہ اچھا پروٹیسٹ ہے کہ آپ ویپن کیری کر کے دارالخلافہ پہ آپ جو ہے نا چڑھائی کریں. یہ کس طرح کا پروٹیسٹ ہے؟ پروٹیسٹ کو لیٹس ڈرا لائن بٹوین پروٹیسٹ یوسف زئی صاحب. سر تھوڑا سا آئی ایم شیور کہ آپ کچھ باتوں کو رسپونڈ کرنا چاہیں گے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم سے یہ جو مذاکرات والی بات ہے پاکستان تحریک انصاف کا، سر اس وقت کیا آپ لوگوں کا موقف اب اوور آل کیا ہے؟ ہم تھوڑا کنفیوز ہو گئے ہیں. کنفیوز اس لیے ہو گئے ہیں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ چھوڑیں 9 مئی کی انویسٹیگیشن کو، 26 نومبر کی انویسٹیگیشن کو، یہ بہت گرد اٹھ گئی ہے، زھول کو بٹھاتے ہیں، مذاکرات کریں. آج جو ہے آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے جی ہم کسی، بیرسٹر سیف نے بھی کہا ہے، عمر ایوب نے بھی کہا ہے جی کہ ہم نے کسی سے مذاکرات نہیں کرنے، مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے. کبھی آپ لوگ سر 2 قدم آگے بڑھاتے ہیں، اس کے بعد آپ 4 پیچھے لے لیتے ہیں. کیا ہے اس وقت، کیا چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی. دیکھیں آپ نے جو درانی صاحب نے بات کی نا کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، تو ہم نے جو 2 پوائنٹس دیے ہیں نا، اس 2 پوائنٹس میں اس طرح فہرست ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات ہونی چاہیے. یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ جی گولی کس نے چلائی، تو جس نے بھی چلائی تو وہ تحقیقات کے بعد ہی پتہ چلے گا. میں اپنا کلیم کر رہا ہوں، یہ اپنا کلیم کر رہے، تو فیصلہ کون کرے گا؟ آپ تو نہیں کر سکتے. ایسے ہی عوام بھی سن رہی ہے، لوگ زخمی ہوئے ہیں، لوگ مرے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں گولی نہیں چلی ہے. پھر اس کے بعد جو لوگ گاڑیوں میں چلے گئے تھے ان کی گاڑیاں ساری ٹوٹ گئی، سارے شیشے ٹوٹ گئے، وہ بیچارے آج تک رول رہے ہیں جن کی گاڑیاں تھی. اور تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، دیکھیں ڈنڈوں میں کیلیں لگا کے آپ کے لوگ لائے تھے وہاں سے، مسلح ہو کے آپ کے لوگ آئے تھے. جی دیکھیں، میں چونکہ بہت بڑا احتجاج ہوتا ہے نا، بہت بڑے احتجاج میں اگر 8-10 بندے کوئی گھس آئے اور وہ اپنی شرارت کرنے کے لیے، تو ایک الگ ایشو ہوتا ہے. لیکن اوورال جو ہے نا، یہ کہنا کہ جی اسلام آباد پہ حملہ اور ہوئے، تو یہ اسلام آباد پہ حملہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ ہمیں ماریں اور ہم اس طرح بھاگیں، ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا. اگر ہم حملہ کرنے آتے تو پھر آپ کہیں نہ کہیں کسی بلڈنگ پہ قبضہ تو ہمارا ہو جاتا نا. تو ہمارا تو کسی بلڈنگ پہ قبضہ نہیں ہوا، نہ ہم کسی بلڈنگ میں گھسے ہیں. ہم تو جا کے میدان میں بیٹھے تھے، اپنے ورکر جو ہمارے تھے. تو پھر اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ بڑی رونت ہوتی ہے کہ وزراء آتے ہیں، وہ ٹی وی کے سارے قومی چینل ہیں، پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں. اب جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ آپ کا چینل پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. تو یہ ایک تاثر دینا کہ جی سی ایم آئے وہ بھاگ گیا، اب یہ کوئی کتنی بری بات ہے. بھئی گولی چلانے کے لیے تو ہم نے کوئی سٹیل باڈی تو نہیں پہن رکھی تھی نا کہ آپ گولیاں چلاتے ہم کھڑے ہوتے. کیوں آپ نے کہا تھا کہ ہم کفن باندھ کے آئیں گے؟ اپنے لوگوں کو چھوڑ کے گئے تو صحیح نا، یہ تو بات درست ہے. گنڈا پور صاحب نے کہا تھا، دیکھیں ان کے ظاہر ہے، دیکھیں بشرا بی بی ان کے ساتھ تھی. اگر وہ وہاں سے نہ جاتے تو ایک پہلی بات یہ کہ ورکر نہیں جانے چاہتے تھے، اس کے باوجود کہ گولیاں چل رہی تھی، ورکر کھڑے تھے. تو علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ میں ان ورکروں کی خاطر وہاں سے گیا ہوں. کیا میں نے کہا کہ اگر یہ میں نہیں جاؤں گا تو یہ تو بالکل نہیں جا رہے. تو گولیاں تو چل رہی تھی. تو یہ دیکھیں ایک حکمت عملی ہوتی ہے ہر چیز کی. لیکن یہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، دیکھیں اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ زیادتی بھی ہوئی، ظلم بھی ہوا، اس کے باوجود بھی عمران خان نے کہا کہ ٹھیک ہے مذاکرات کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ کر لے تاکہ کوئی راستہ نکل آئے. اچھا اب دیکھیں 5 رکنی کمیٹی بنائی، بڑے سینئر لوگوں کی بنائی، بڑے اچھے لوگ جو مذاکرات چاہتے بھی ہیں، کرنا بھی چاہتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. 2 اور کا اضافہ کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سنجیدہ ہے نا مذاکرات میں. لیکن آپ دیکھیں کیسا طنز ہو رہا ہے. یہ دیکھو جی اب تو یہ کمزور پڑ گیا اس لیے مذاکرات. اس کا کیا مطلب ہے؟ نون لیگ کے دم پہ پیر رکھو نا تو یہ گھٹنے پکڑتی ہے، اور جب جیسے آپ دم پہ پیر ہٹاؤ گے تو یہ پھر ان کی بادشاہت دیکھو، ان کی تکبر دیکھو ان کا. تو آپ کو پتا تھا کیوں ہٹایا پیر؟ سوال پھر یہ ہے نا کہ آپ لوگوں کی اسٹریٹجی پھر فلاڈ تھی نا، یا تو پیر ہٹاتے ہی نا، اور ہٹا لیا تو پھر اب کیوں بیک ٹریک کر رہے ہیں؟ پھر اب ڈٹے رہے اس بات پہ، آپ کہیں نہیں ہم کریں گے مذاکرات. دیکھیں اس سے آپ دیکھیں اس سے بڑا پیر رکھ لیں گے، آپ فکر نہ کریں. لیکن دیکھیں ہماری جو اس وقت تحریک انصاف اور دوسری پارٹیوں میں فرق یہ ہے نا کہ باقی لوگ جو ہے نا اپنے اپنے حلقوں سے لوگ لے کر آتے ہیں، منتیں کر کے لاتے ہیں، پیسے دے کے لاتے ہیں. ہمارے جو عمران خان کی کال آئے نا تو ورکر پہلے پہنچ جاتے ہیں. تو یہ فکر نہ کریں کہ ایک دم کوئی سیاسی قوت میں کوئی کمی آئے، لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ملک کو نقصان ہو. آخری حد تک کوشش ہو رہی ہے ہماری کہ ایسا نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو اس ملک کے ساتھ. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ وزراء جو ہے وہ حکومت افلان نہیں ہے. جی آپ کہہ رہے ہیں حکومت طرز پر اتر آئی ہے، انصاف ہو، رول آف لا ہو، جمہوری نظام ہو. ایسا نہیں کہ بھئی کوئی ہم احتجاج کریں تو آپ ہم پہ گولیاں برسائیں، دوسرے احتجاج کریں تو ان کے لیے قالینیں بچھائیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. مجھے زیادہ آپ نے کہا نا کہ ہم نے ایک میگنانیمیٹی شو کی ہے، حکومت اس پر طنز کر رہی ہے. سر خواجہ آصف صاحب نے ابھی بھی کہا ملک بڑے مشکل دور سے گزر رہا ہے. جملہ بھی ہم ہمیشہ سے سن رہے ہیں، یہ ملک انفارچونیٹلی ہمیشہ مشکل دور سے گزرتا ہے. لیکن انہوں نے ساتھ میں کیٹیگوریکلی یہ بھی کہا کہ IMF کا بھی پریشر ہے. میں ہمیشہ یہ بات آپ لوگوں سے پہلے دن سے کہہ رہی ہوں کہ جتنا بڑا چیلنج آپ لوگوں کے لیے اس وقت پولیٹیکل سچویشن ہے، اس سے بڑا چیلنج معیشت ہے. کیوں ڈیفیوز نہیں کرتے اس پولیٹیکل سچویشن کو کہ آپ لوگ لگ کر اس ملک کی معیشت پر کام کر سکیں؟ آپ کے وزراء بھی سر آتے ہیں نا پریس کانفرنس کرنے کے لیے 2-2 گھنٹے کی، موضوع عمران خان ہی ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. تو اپنی توجہ بھی ہٹائیں نا اس کام سے، ڈیفیوز کریں اس بات کو، بجائے اس کے کہ یہ کہنے کا کہ دوڑ کیوں لگائی کا جواب دیں، مذاکرات نہیں ہوگا، یا منتیں بھی کر رہے ہیں. تو سر سن لیں. آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے یہ سوال پوچھا. دیکھیں میں بار بار ہر دفعہ آپ ہی کے شو پہ میں نے کافی دفعہ یہ بات کی کہ جی پرائم منسٹر فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے مذاکرات کی دعوت دی جب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے، چاہے وہ 16 مہینے کی حکومت تھی یا اس کے بعد اب بھی،
یہ بات کر رہے ہیں رعونت کی، بربریت کی، تکبر کی. خان صاحب جب ایز اے پرائم منسٹر آتے تھے وہ کسی سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے، یہ ان کا لیول تھا. یہ کہتے ہیں کہ ہم بات کریں. مجھے یہ بتائیں، ہمیں بات کرنا اور ہر مسئلے کا حل بات کرنے سے، ہمارا فوکس بھی اکانومی پر ہے، ہمارا فوکس ہے کہ یار عام عوام کو، غریب عوام کو ریلیف ملے، لیکن بات کس سے کریں؟ آیا یہ بڑے سلجھے ہوئے انسان ہیں شوکت یوسف زئی، لیکن یہ بھی جو ہے نا ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ یہ، اور ان کو بھی یہ نہیں پتا کہ ہم نے کس کو فالو کرنا ہے. ہم نے بشرا بی بی کو فالو کرنا ہے، ہم نے علیمہ خان کو فالو کرنا ہے. کر رہے ہیں نا سر، انہوں نے کہا نا کمیٹی عمران خان کے کہنے پر بنا دی گئی. آپ لوگوں کا پہلے یہ گلا ہوتا تھا کہ اڈیالہ والا جو ہے نا وہ مذاکرات نہیں ہونے دیتا. انہوں نے کمیٹی کے نام دیے ممبرس کے، انہوں نے ان کو اختیار دیا ہے. یہ مجھے بتائیں انہوں نے کمیٹی کتنی دفعہ بنائی ہے مذاکرات کی؟ سر اس دفعہ آپ ان کا بلف کال کر دینا. نہیں، بات یہ کہ بلف کال کتنی دفعہ آپ کریں گے؟ ہم تو آج بھی تیار ہیں، ہم آج بھی تیار. نہیں، پہلے بھی ہم نے بہت کوشش کی. اگر آپ کو یاد ہو رانا ثناء اللہ نے کئی دفعہ آ کر آن ایئر یہ بات کی کہ ہم مذاکرات کرنے کے. میں آپ کی بات نہیں کر رہی، ان کی طرف سے تو پہلی دفعہ یہ ان کا تو مسئلہ یہی ہے کہ پچھلی دفعہ بھی ان کی کمیٹی بنی جس میں وہ 3 رکنی کمیٹی تھی، پھر وہ سڈنلی ڈیزالو ہو گئی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں ایک قدم بڑھاؤں تو میں کس کی طرف بڑھاؤں؟ یہ کبھی ایک قدم آگے آتے ہیں تو 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ کبھی کہتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، حکومت سے بات نہیں کریں گے، پھر کہتے ہیں نہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کریں گے، ہم اپوزیشن کی جماعتوں سے بات کریں گے. پھر یہ محمود خان صاحب کو جو ہے نا آپ کو، لیکن آپ لوگوں نے بڑا آپ کا گلا رہا ان کے ساتھ کہ کیوں کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لوگوں سے بات کریں. اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت سے بات کریں گے تو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ان سے بات چیت کی تو ہم اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیں گے. اب آپ کے سیاسی ہونے کو کیا ہوا یہ تھوڑا سا بتا دیں. نہیں، ہم سیاسی طور پہ تو بالکل ہی اس چیز کو اون کرتے ہیں کہ وہ آئیں، لیکن اس چیز کی گارنٹی کیا ہے کہ یہ بات کریں گے؟ آج یہ کہہ رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں، مطلب آپ نے کچھ تو اپنی شیورٹی دینی ہے کیونکہ آپ کی نان سیریسنس اتنی زیادہ ہے. گورنر نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا، فلور آف محمود خان صاحب کو انہوں نے کمیٹی کا ہیڈ بنایا. آپ یہ مجھے بتائیں محمود خان صاحب کو کمیٹی کا ہیڈ بنا کے انہوں نے کیا کیا؟ نہیں اچھا، اس وقت پی ٹی آئی بڑی کلیئر تھی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. تو یہی تو میرا سوال ہے کہ آپ کدھر بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ اوپن کر دیا ہے اپنے اس کو اور وہ ڈیڈ لاک بریک کرنا چاہ رہے ہیں فائنلی ایک دفعہ. تو پھر میرا سوال کیا ان کا پچھلا اسٹیٹمنٹ غلط ہے یا یہ والا؟ کیونکہ 2 میں سے ایک ہی. تو سر پہ بات ہوئی آپ کا پچھلا موقف غلط تھا یا یہ والا؟ آپ پہلے کہتے تھے کہ سیاسی جماعتوں سے بات کریں، اب آپ کہتے ہیں اگر یہ بات کریں گے تو ہم اسٹیبلشمنٹ کو بھی آن بورڈ لیں گے. ہم آن بورڈ لیں گے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم بات ہم سے کریں گے. آپ ان کے اس موقف کو کرٹیسائز کرتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تب ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کر رہے تھے. آپ کہتے ہیں دونوں سے کریں. اسٹیبلشمنٹ جو ہے دیکھیں ایک آپ کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے، لیکن بات چیت ہمیشہ ڈائلاگ پولیٹیشینز ہی کریں گے اور پولیٹیکل ڈائلاگ ہی ہوگی، بٹ وائل کیپنگ دیم آن بورڈ.